بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی 12 14 یا 16 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے اندر پہلے جو کوشش کی گئی وہ جو یو اے ای کے صدر ہیں ان کی پاکستان آمد کو لے کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک کہا جاتا ہے تلور ڈپلومیسی یا شکار ڈپلومیسی، اس کے لیے وہ آتے ہیں اور وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، کوئی پہلی بار نہیں آئے. لیکن چونکہ مسلم لیگ نون نے تاثر قائم کرنا تھا کہ دیکھیں جناب ہم تو بڑے قریب ہیں اور ہماری جو حکومت ہے اس کی انٹرنیشنل بڑی ایکسیپٹنس ہے، تو اس چیز کو لے کے انہوں نے کوشش کی، لیکن پھر جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. گو کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو آفیشیل ویڈیو جاری کی گئی ہے وہ، اور اس کے بعد جو یو اے کی پاکستان کے اندر ایمبیسی ہے ان کی جانب سے جو تصاویر ٹویٹر کے اوپر لگائی گئی ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن ایک تصویر جو ہے اس پورے دورے کے اوپر بھاری پڑ گئی ہے، اور وہ تصویر اس طریقے سے ہے، کہیں آفیشلی تصویر وہ نہیں آئی، نہ وہ ویڈیو آئی ہے، بلکہ ہوا اس طریقے سے کہ مسلم لیگ نون کے جو پنجاب کے اندر معاون خصوصی ہیں مریم نواز کے، ذیشان ملک جو ہیں، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں. اس ٹویٹر کے پوسٹ کے اندر وہ مریم نواز کی جو تصویر ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں، اور وہ جو تصویر کے اندر وہ جو یو اے کے صدر ہیں ان کے ساتھ وہ مصافحہ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہیں. تو اب وہ مصافحہ معمول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ ہوتا ہے، لیکن یہ جس طرح ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہونے والی بات ہے، یہ ویسا مصافحہ تھا گرم جوشی کے ساتھ. تو اب اس کو لے کے رات کو سوشل میڈیا کے اوپر شور مچا ہوا ہے. اب تحریک انصاف یا باقی کیا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو حامی ہیں وہ اس بارے میں بہت رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. لوگ مثال کے طور پہ کامران احسن ہیں، انہوں نے اس تصویر کے نیچے لکھا ڈیلیٹ دس فوٹو پلیز، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک الگ سے بھی پوسٹ لکھی اور کہا کہ دیکھیں یہ نہ ہماری اسلامی روایات ہیں نہ ہماری معاشرتی اقدار ہیں، تو اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر ایک اور نے کہا جی جیسے بھی ہے لیکن اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. مریم نواز شریف سے درخواست ہے کہ دور سے سلام لیا کریں، ہاتھ ملانا کوئی فرض نہیں ہے. تو ایک اور زبیر یوسف پی ایم ایل این کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ذیشان مار تو تم نے چول دی ہے، اب واہیات ٹویٹس دیکھنے اب یوتھیوں سے واہیات ٹویٹس دیکھنے کو ملیں گی. اب مزید یہ احمد ملک ہیں، وہ لکھتے ہیں جی ذیشان کھوتے بلکہ کھوتے کے پتر یہ کیا لگا دیا ہے، میں تو اس فوٹو کو یوتھیوں کا پراپوگینڈا سمجھ رہا تھا، آپ نے لگا کے اس کو سچ ثابت کر دیا، یہ تو سراسر بے غیرتی ہے. اچھا میاں عبداللہ رفیق نے لکھا فوٹو لگانے سے پہلے سوچ لیتے تو بہتر تھا، یوتھیوں کو کیوں موقع دیتے ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے بھی رد عمل آ رہا ہے. اب کیا یہ تصویر غلطی سے آئی ہے، کیا یہ تصویر ایڈیٹڈ ہے، کیا یہ تصویر اے آئی جنریٹڈ ہے، کیا یہ تصویر فیک ہے، شاید ایسا لوگ کہتے ہیں، لیکن ذیشان ملک جو ہیں وہ ان کی کابینہ کا حصہ ہیں، معاون خصوصی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی تصویر نہیں لگائیں گے، یا ان کو لگانے کی کیا ضرورت ہے. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو پبلک پلس چیک کرنا بھی کہتے ہیں، چونکہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ آئندہ وزیر اعظم کی امیدوار ہیں، تو اس لیے ان کو ذرا لبرل، روشن خیال اور اوپن مائنڈڈ اور بولڈ ثابت کرنے کے لیے شاید اس قسم کے ٹیسٹ لگایا گیا ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ رد عمل آنا کیا جائز ہے، یا رد عمل ایسا کیوں آ رہا ہے. اصل بات تو یہ ہے یہ جو رات 10:41 کے اوپر پوسٹ ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ جب سربراہان مملکت آتے ہیں تو وہ اس قسم کی ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا روٹین کی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز جو ہیں وہ پہلے بھی ہاتھ ملاتی رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایران کے جو صدر تھے جن کا وہ ہیلی کاپٹر کریش میں جن کی جان گئی، وہ بھی آئے تھے، ان کے ساتھ بھی تو ہاتھ نہیں ملایا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی بھی جگہوں کے اوپر جاتے ہیں، تو اس چیز کو لے کے یہ بھی ایک ہے. لیکن اصل تنقید مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کیوں ہو رہی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو لے کے، بشا بی بی کو لے کے جو اخلاقیات کے پیمانے قائم کیے، ان اخلاقیات کے پیمانوں کا بیسیکلی اب آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر رد عمل آ رہا ہے وہ جب یہ پیناما کی اور باقی چیزیں چل رہی تھی اور ان کے خلاف ان کو پیشی کے لیے بلایا جاتا تھا، تو اس وقت ایک زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں وہ وہاں پہ نامحرم افراد ہوں گے، تو مریم نواز ایک خاتون ہے تو ان کا نامحرموں کے سامنے جانا ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس چیز کو لے کے بنیادی طور پہ تنقید ہے کہ جب آپ نامحرموں والی جو سٹانس ہے وہ لے رہے ہیں اور اب آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے
باقی جب مثال کے طور پہ ہمارے مرد حکمران جاتے ہیں دنیا میں، کوئی وہاں پہ عورت ہو تو کیا اس سے ہاتھ نہیں ملاتے؟ ملاتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ملایا جا سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اب آپ نے خود چیزیں اتنی کی ہیں، یعنی کون تھا جو بے نظیر کی جب حکومت تھی تو ان کے حوالے سے وہ فتوے دلاتا تھا کہ عورت کی حکمرانی کو لے کر باقی چیزوں کو لے کے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ نے اس وقت چکر چلائے تھے وہ سارے چلے ہوئے چکر جو ہیں وہ واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کم عقل دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے اپنے ہی لوگوں نے تصویر لگائی ہے، حالانکہ جو آفیشیل تصویر جاری ہوئی ہے اس میں ہاتھ ملانے والا شاٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن کہا نہیں، ہم نے ضرور موقع دینا ہے. تو تحریک انصاف کو بھرپور موقع ملا اور انہوں نے بھی کل سے خوب ان کو جو ہے وہ رگڑا لگایا ہوا ہے. اچھا، اب دوسرا اسلام آباد والا میٹر جو ہے، نظام ایسا چل رہا ہے کہ اب ججز کو بھی پتہ نہیں ہوتا یا عدالتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے، اور ان کو لوگ ٹویٹس کر کے بتا دیتے ہیں، اور لوگ بھی وہ جو کہیں اور کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. ہوا یہ کہ 4 تاریخ کو، آج سے 2 دن پہلے 6:07 کے اوپر حسن ایوب کہتے ہیں جناب فیصلہ تحریر کرنے میں مزید 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں، یعنی فیصلہ 13 یا 14 جنوری کو آ سکتا ہے. اب ان کا بتانا یہ تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ تحریر کرنا ایشو ہے، اور انہوں نے 13 یا 14 جنوری کی تاریخ دی. تو آج جناب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا جو معاملہ ہے وہ اس حوالے سے عدالت آج اڈیالہ میں نہیں لگی، بلکہ اسلام آباد کے اندر جو عدالت وہاں پہ کمپلیکس میں لگی. اور عدالت سے مراد یہ ہے کہ جو جج صاحب ہے وہ تو نہیں تھے، ناصر جاوید رانا صاحب، بتایا گیا جی وہ ٹریننگ کے اوپر ہیں، رخصت کے اوپر ہیں، اس وجہ سے اب جو فیصلہ ہے آج نہیں سنایا گیا. تو اب یہ فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا 13 جنوری کو سنایا جائے گا، اور عمران خان اور بشا بی بی کے جو وکلا ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ٹریننگ ہے، ہمیں یہ بتائیں جج صاحب رخصت کے اوپر ہیں، لیکن جنہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ فیصلہ 13 اور 14 تاریخ کو آ سکتا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی فیصلہ لکھنے میں تاخیر ہے. اب پتہ نہیں فیصلہ جج صاحب نے لکھنا ہے، کہیں اور سے لکھا جانا ہے، ظاہر ہے مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے. عموماً تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے وہ جج صاحب نے ہی فیصلہ لکھنا ہوتا ہے. تو اب کیا رہ گیا جب آپ کے جج عدالت سے پہلے کوئی 2 دن پہلے بتا دے، تو پھر اس کے پیچھے کیا ہے؟ پھر لوگ تو کینگرو کوٹس کہیں گے، پھر تو لوگ فکسڈ میچ کہیں گے، پھر تو لوگ اس نظام کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھائیں گے، اور کوئی دوسری جو رائے ہے وہ دکھائی ہمیں نہیں دیتی. اچھا، دوسری جانب عمران خان اور بشا بی بی کے حوالے سے جو توشہ خانہ 2 ہے جناب، اس کی سماعت ضرور آج ہوگی. کوئی بارش، کوئی دھوپ، کوئی چھاؤں، وہ آپ کو نہیں روک سکتی. تو جو شاہ رخ ارجمن صاحب ہیں، جن کا نام جج کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آیا ہوا، وہ پہنچ گئے ہیں جناب اڈیالہ جیل، اور بشا بی بی بھی عدالت پیشی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں. اب ایک خبر لندن سے ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ شریف خاندان کا اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو نارمل لائف ہے مسلم لیگ نون کی وہ پوری ہو چکی ہے، وہ جدید آپٹکس سے بھی آگاہ نہیں ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ شیر آیا اتنا کیا جاتا ہے کہ لوگ مذاق سمجھ لیتے ہیں، اور پھر واقعتاً شیر جب آ جاتا ہے تو لوگ اس کو بھی سیریس نہیں لیتے. ہم اتنی بار سن چکے ہیں کہ میاں نواز شریف سیاست کرنے لگے ہیں، متحرک سیاست ہوگی، اب نواز شریف کمان سنبھال لیں گے. مسلم لیگ نون کے وہ صدر بنے تھے یہاں لاہور کی نجی ہوٹل کے اندر، تو آپ کہا گیا آپ تو دیکھیں حکومت شہباز شریف کریں گے اور سیاست نواز شریف کریں گے. وہ وقت بھی گزر گیا. اب ایک بار پھر اظہر جاوید صاحب ایک ہیں تو وہ صحافی، لیکن ظاہر مسلم لیگ نون کے وہ بڑے قریب ہیں اور ایک لحاظ سے ان کے ترجمان بھی تصور کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ضروری اعلان سماعت فرمائیے، نواز شریف کی متحرک سیاست میں واپسی کا وقت ہوا جاتا ہے، اسٹے ٹیون. میں نے لکھا کہ کیا یہ بات میاں صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی متحرک سیاست میں واپسی ہو رہی ہے؟